بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسانوں کو اپنی جان سے، اپنے مال سے محبت رکھی ہے۔ فطری طور پر انسانوں کے دلوں میں جان کی بھی محبت ہوتی ہے، مال کی بھی محبت ہوتی ہے، اور اسی طرح اپنے گھر والوں کی بھی محبت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی جان بھی محفوظ رہے، اس کا مال بھی محفوظ رہے، اور وہ ہر طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے اس کے گھر والے بھی محفوظ رہیں۔ یہ ہر شخص کی خواہش ہے، اور یہ فطری تقاضا ہے، یعنی کوئی یہ غلط بات نہیں ہے، بلکہ فطری تقاضا ہے، ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فطری تقاضے کی تکمیل کے لیے طریقہ بھی بیان کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے اور اپنے آپ کو جسمانی لحاظ سے، اپنے گھر والوں کو بیماریوں سے، آفتوں اور مصیبتوں سے بچانے کے اعمال بیان کیے ہیں۔ اور بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت محفوظ رہے، ہر لحاظ سے محفوظ رہے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، آپ نے اس حدیث میں مال کا تحفظ بھی بیان فرمایا کہ کس طرح کر سکتے ہو اپنے مال کا تحفظ، اور کس طرح تم اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکتے ہو، اور کس طرح تم مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہ سکتے ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال، اپنی جان، اپنے گھر والوں کو ہر طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ اور اعمال بیان فرمائے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے اکابرین کے بھی بہت سارے ارشادات ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں: اگر تمہارا مال حلال کا ہے، اگر تمہارا مال حلال کا ہے، حرام آمدنی نہیں ہے، اور تم اس کی زکوٰۃ نکالتے ہو، مال حلال کا ہے اور اس مال کی زکوٰۃ نکلتی ہے، تو کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل کرو گے، تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا۔
اور اگر مال حلال کا نہیں، آمدنی حلال کی نہیں، اور یا پھر آمدنی حلال کی ہے زکوٰۃ نہیں نکلتی، آپ فرماتے ہیں ساری دنیا کے وظیفہ کر لو، سارا قرآن کریم پڑھ لو، آفت سے نہیں بچو گے، آفت سے نہیں بچو گے۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت کا ایک عمل ہے، فرماتے ہیں بھائی 3 کام کر لو، جان بھی محفوظ، گھر بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، دکان بھی محفوظ، گھر والے بھی محفوظ۔ پہلی چیز ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہو، دکان میں داخل ہو، تو ایک حدیث کی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ فرمائیں ایک تو یہ دعا پڑھ لو۔ پھر فرمایا کہ جب گھر میں، دکان میں، کہیں بھی داخل ہو، اپنے کارخانے میں، کہیں بھی، بسم اللہ پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو۔ اور یہ 2 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائیں۔ اور تیسرا عمل حضرت نے یہ فرمایا کہ دکان میں یا گھر میں ایک صدقے کا باکس رکھ دو بھائی، روزانہ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ ڈال دیا کرو۔ فرمایا کہ اس صدقے کے باکس کی برکت سے تمہارا گھر دوائیوں کے باکس سے محفوظ رہے گا۔ اتنی بڑی بات حضرت نے فرمائی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں صدقے کا باکس ہوگا، حلال آمدنی آتی ہوگی، حرام آمدنی والوں کی باتیں نہیں ہو رہی، یہاں پہ سود اور رشوت والوں کی بات نہیں ہو رہی، خیانت والوں کی باتیں نہیں ہو رہی، حلال آمدنی ہے، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، صدقے کا باکس اس حلال آمدنی میں سے بھرا جا رہا ہے، 10 روپے ہوں یا 100 روپے ہوں، روزانہ کے نکال کے ڈالیں۔ حضرت فرما رہے ہیں اس گھر میں دوائیوں کا باکس نہیں آئے گا۔ بڑی بات ہے، اللہ والوں کی بات ہے، کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ ایک دعا یاد کر لیں بس گھر میں داخل ہونے کی، اللہم انی اسألک خیر المولج، یاد کرنی چاہیے ہمیں، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، ساری کتابوں میں موجود ہے گھر میں داخل ہونے کی دعا، یہ مسنون دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ایک یہ دعا یاد کر لیں، اور آیت الکرسی تو یاد ہوتی ہے، جب بھی گھر میں، دکان پہ، کاروبار پہ، فیکٹری میں داخل ہو، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دیں۔ اور تیسرا کام میں تو آج یہ چاہ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی گلک لے کر آ کر سب کو دکھاتا، وہ مٹی کی گلک ملتی ہے تو میں چاہ رہا تھا لا کر دکھاؤں کہ یہ گلک اپنے اپنے گھروں میں رکھیں، اس کو صدقہ باکس کہتے ہیں، صدقہ باکس۔ اپنے بچوں کو بھی عادی بنائیں کہ یہ لو بیٹے 10 روپے جا کر اس میں ڈال کر آؤ، ڈیلی بھریں اس کو۔ جب وہ صدقہ باکس بھر جائے تو وہ کسی غریب کو دے دیں کہ بھائی تو ہی توڑ، تو ہی کھول، دیدی۔ بچوں کو یہ سکھائیں کہ یہ صدقہ باکس ہے، ہمارے لیے نہیں کھانا، دوسروں کے لیے۔ تو حضرت تو فرماتے ہیں کہ یہ 3 معمول جس کے ہوں گے، آمدنی حلال کی ہوگی، آمدنی حلال کی ہوگی، زکوٰۃ نکالتا ہوگا، ان 3 معمولات کی برکت سے اس کے مال پر کوئی آفت نہیں آئے گی، کوئی آفت نہیں آئے گی، اس کا مال، اس کی جان، اس کے گھر بار، اس کا گھر والے محفوظ رہیں گے۔ 3 اعمال، ایک چیز زکوٰۃ اور ایک چیز حلال آمدنی، یعنی کل 5 چیزیں ہو گئیں۔ 3 کام اپنا اثر دکھائیں گے۔ جیسے مثال ہے، ایک آدمی طاقت کی دوائیاں کھائے اور جسم میں اس کے بیماری لگی ہوئی ہے، تو وہ کتنی طاقت کی دوائیاں کھائے گا؟ اس کا جسم طاقت تھوڑی پکڑے گا۔ بھائی پہلے جو جسم میں آپ کے انفیکشن ہوا ہے یا کوئی بیماری ہے جس سے آپ کا جسم اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے، اس کو تو ختم کرو، پھر طاقت کی 1 گولی کھاؤ گے اس کا بھی اثر ہوگا، اور اس بیماری کے ساتھ طاقت کی 100 گولیاں کھاؤ گے اثر نہیں ہوگا۔ یہی کام ہے کہ اگر ہمارا مال حرام کا ہے، ہمارا مال حرام کا ہے، یا ہمارے مال پر زکوٰۃ نہیں نکل رہی، تو اب ہم اس مال پر آیت الکرسی 1 کروڑ پڑھیں، کیسا آیت الکرسی اثر کرے گی؟ آیت الکرسی میں تو اثر ہے، دوائی میں اثر ہے، وہ جو طاقت کی گولی ہے اس میں اثر ہے، آیت الکرسی میں تاثیر ہے، لیکن ہماری
بیماری اس دوائی کو اثر نہیں کرنے دے رہی. زکوٰۃ کا نہ نکالنا یا مال حرام اس آیت الکرسی کے اثر کو روک رہا ہے. تو کیسے آیت الکرسی کا اثر ہوگا؟ ہم کہیں ہم تو آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ہم نقصان ہو گیا. آیت الکرسی پڑھتے ہو، دوسری چیزیں بھی تو دیکھو کہ آمدنی کون سی ہے، حلال کی ہے حرام کی ہے، مال کی زکوٰۃ نکل رہی ہے. تو ایک تو یہ ہمارے حضرت کا بتایا وہ وظیفہ ہے، اس کا اہتمام کریں، ہمیشہ اہتمام کریں، اپنے بچوں کو سکھائنا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بچپن سے بچوں کو سکھائیں. کل میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہ مناریہ کی کتاب تھی. اس میں ایک بات پڑھی، حضرت فرما رہے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو بچپن میں یہ دعا سکھائے گا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، قرآن کی دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ دعا آ رہی ہے، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولادوں کو بھی نمازی بنا. اب یہ دعا آپ نے اپنے بچوں کو بچپن میں سکھا دی. اب یہ بچہ بچپن میں دعا پڑھتا جا رہا ہے، ابا کی دعا سکھائی گی. 25 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی. 25 سال اس نے اپنے اولاد کے لیے کیا مانگا کہ میری اولاد کو نمازی بنا. 25 سال 26 سال بعد جا کے اس کے یہاں اولاد ہوئی، تو 25 سال کی دعا قبول نہیں ہوگی اس کی اولاد کے لیے. یہ حضرت نے بات لکھی کتابوں میں کہ میں نے اپنے چھوٹے بچے کو 6-7 سال کی عمر میں یہ دعا سکھا دی، ہے اللہ قرآن کی دعا ہے کہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی. اب بچہ تو ناسمجھی میں پڑھ رہا ہے، اس دعا کی قبولیت کب ہوگی؟ جب 25-30 سال بعد اس بچے کی شادی ہوگی، 25 سال کی عمر میں پھر ولادت ہوگی، تو 25 سال کی پڑھی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. جو اس کا بچہ ہوگا وہ نمازی ہوگا. تو میں نے یہ بات اس پر عرض کری کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن میں کچھ ایسی بنیادی چیزیں سکھا دیں جو وہ پڑھتے رہیں اور وہ فائدے حاصل کرتے ہیں. جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے دکانیں بناتے ہیں نا، کہ بھائی اس کے لیے ایک دکان بنا دو، گھر بنا دو، تاکہ یہ رہتا رہے گا. ہم تو دنیا میں ہوں گے نہیں، سب یہ کہتے ہیں کون دنیا میں رہے گا، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم تو دنیا میں نہیں ہوں گے، بچے خوش رہیں گے. تو جس طرح ہم گھر بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں، تعلیم اچھی دلاتے ہیں کہ یہ صحیح رہے، اسی طرح اپنے بچوں کو اگر ہم نے وضو کے درمیان کی ایک دعا سکھا دی، حدیث شریف میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کتنی سی دعا ہے. جس نے وضو کے درمیان اپنے بچوں کو یہ دعا سکھا دی اور بچہ ہمیشہ دن میں 5 دفعہ وضو کرتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، تو اس دعا کا مفہوم پتہ کیا ہے؟ جس کا مکان نہ ہو، اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو اپنا بڑا مکان دے دے گا. بزرگان دین یہ دعا اس کو بتاتے ہیں جس کا اپنا ذاتی مکان نہ ہو، ذاتی دکان نہ ہو. جس کی ذاتی دکان نہ ہو، ذاتی گھر نہ ہو، اس دعا میں اس کے ذریعے اس کو اپنا گھر. کتنے لوگوں نے بتایا کہ میرے پاس گھر نہیں تھا، میں اس دعا کو پڑھتا تھا، اللہ نے مجھے گھر دے دی. اس دعا کا مفہوم ہے نا. جس کا کام کاروبار روزگار نہ ہو، وہ اس دعا کو پڑھتا ہو، اس کا روزگار کام کاروبار چمکے گا. اب بتائیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں یہ تحفہ دے دیا، تو ہم جو روزگار اور گھر لگا کر دیتے ہیں، اس سے اچھا روزگار اور گھر وہ ہے جو دعاؤں سے ملے گا اس کو. بھئی ہم بھی تو اپنے بچوں کو روزگار لگا کر دیتے ہیں، گھر بنا کر دیتے ہیں. اس دعا کے ذریعے بچہ بچپن سے کہے گا ابا نے ایک دعا سکھائی ہے وضو کے درمیان پڑھنے کی، تو جب وہ 10 سال 15 سال پڑھے گا، جوان ہوگا، اللہ اس کو گھر بھی دے دیں گے، روزگار بھی دے دیں گے، کاروبار. تو یہ معمولی باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح اپنے بچوں کو ہم صدقہ کرنے کی عادت سے ڈال لیں کہ بیٹا صدقہ باکس ہے، روزانہ کی جو خرچی ملتی ہے نا، اس میں سے 1 روپے اس میں ڈال دیا کرو، 5 روپے ڈال دیا کرو. آج کل تو بچے بھی 10 روپے تو دیتے نہیں ہیں. 10 روپے تو کوئی وہی نہیں ہے، بچوں کو 10 روپے کے کیا آتے ہیں. جیسے بعض مانگنے والے 10 روپے دے دیں، 10 روپے کے آتے ہیں، روٹی بھی نہیں آتی. 10 روپے کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں رہنا ہونی چاہیے. تو اپنے بچوں کو ہم جیب خرچی دے رہے ہیں، مثال ہے 50 روپے دے رہے ہیں، 20 روپے دے رہے ہیں، تو اس کو سکھائیں بیٹا 5 روپے ڈال دو، صدقے کی عادت ڈال لیں. حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، جو میں نے حدیث پڑھی، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنی بیماریوں کا علاج کرو، اپنے آپ کو بیماریوں سے بچاؤ صدقے سے. جس بچے کو میں نے بچپن میں صدقہ ڈالنا سکھا دیا، تو یہ بچہ بیمار ہوگا، صدقہ کرتا ہے. یہ ابا نے بچپن میں اس کی 5 روپے ڈالنے کی عادت ڈالی ہے. اب یہ 5 بھی ڈالے گا، 10 بھی ڈالے گا، 15 بھی ڈالے گا، یہ 20 بھی ڈالے گا، 100 بھی ڈالے گا.
لیکن یہ جو اس کے صدقہ کرنے کی عادت ابا نے ڈالی ہے، یہ صدقے کی عادت اس بچے کو بیماریوں سے بچائے گی. جیسے کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ صدقہ باکس جس گھر میں ہوتا ہے دوائیوں کا باکس اس گھر میں نہیں ہوتا. صدقہ باکس جس گھر میں ہوتا ہے دوائیوں کا باکس اس گھر میں نہیں ہوتا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے ارشاد مبارک آپ کو پڑھ کے سنایا، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اپنے بیماریوں کا علاج کرو صدقوں سے. یہ نہیں فرما رہے دوائیوں سے، یہ نہیں فرما رہے اچھے اچھے ڈاکٹروں سے. ہمارے ہاں تو یہ ہے ذرا سی بیماری آ جائے اچھا بڑا ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ لیا جاتا ہے جس کی 4 6 8 ہزار فیس ہوتی ہے. پھر وہ تقریباً 20 سے 25 ہزار روپے کے ٹیسٹ دیتے ہیں. پھر ان ٹیسٹوں کی رپورٹ جب تک نہیں آتی دماغ میں ایک ٹینشن رہتی ہے کہ اب پتہ نہیں کیا رپورٹ آ جائے، کیا رپورٹ آ جائے، ٹینشن رہتی ہے. کیونکہ ہم طریقے سے ہٹ گئے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں طریقہ علاج کا یہ صدقہ دو. ہم نے طریقہ علاج شروع کیا ڈاکٹر کو فیس دو. تو جو صدقے دے گا وہ ڈاکٹروں کے پاس اس کے پیسے نہیں جائیں گے. 100 روپے 1000 روپے صدقہ دینا آسان ہے، مشکل لگتا ہے. آسان ہے لیکن کیا لگتا ہے مشکل. ڈاکٹروں کو 5 5 ہزار روپے فیس دینا آسان لگتا ہے. 100 روپے 200 روپے 1000 روپے کسی مستحق کو، غریب نہیں مستحق کو دینا مشکل لگتا ہے. 8000 روپے کی دوائیاں لینا آسان لگتا ہے. کیونکہ اب تو دوائیاں یہ اتنے کی آ رہی ہیں. 15 دن کی دوائی لینے جائیں، ہفتے کی دوائی لینے جائیں تو اتنے کی آتی ہیں دوائیاں. تھوڑی دوائیں 200 روپے کی آتی ہیں. اب تو دوائیاں اتنی کی آتی ہیں. تو 8000 روپے کی دوائیوں کا پرچہ پورے مہینے کا بنوانا آسان لگتا ہے، اور کسی مستحق کو جو ضرورت مند ہو اس کو 100 روپے اور 1000 روپے دینا مشکل لگتا ہے. پھر حضرت کی بات کہ اپنے آپ کو اگر دوائیوں سے بچانا چاہتے ہو تو صدقے پر پیسے لگاؤ. تو کسی مستحق کو صحیح لوگوں تک 1000 روپے دے دیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 10,000 روپے بچا لیں گے بیماریوں سے. ڈاکٹروں کے پاس ہمارے پیسے نہیں جائیں گے، ہمارے پیسے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جائیں گے. کل والد صاحب بیٹھے مجھے سمجھا رہے تھے، پرسوں کی بات ہے کل کی بات مجھے کہنے لگے اپنے بچوں کو نا اگر تم نہیں کھلاؤ گے، ڈرائی فروٹ کی بات چل رہی تھی تو ڈاکٹر اپنے بچوں کو ڈرائی فروٹ کھلائیں گے. مجھے کہنے لگے اگر تم اپنے بچوں کو ڈرائی فروٹ نہیں کھلاؤ گے تو ڈاکٹر اپنے بچوں کو ڈرائی فروٹ کھلائیں گے. میں نے اچھا میں سمجھ گیا. میں نے کہا سمجھ، اگر اپنے بچوں کو ڈرائی فروٹ کھلاؤ گے تو ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاؤ گے، اور نہیں کھلاؤ گے تو ڈاکٹروں کے پیسے دو گے جا کر. ایسے ہی مذاہن سمجھا رہے تھے. تو یہ چیزوں کا جب تک ہم اہتمام نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بچنا مشکل ہے، تحفظ مشکل ہے. اس لیے کوشش کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ارشاد سنایا، آپ نے پہلی چیز ارشاد فرمائی حسنوا اموالکم بالزکاۃ. کتنا پیار جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا. اپنے مال کو اگر بچانا چاہتے ہو زکوٰۃ دیا کرو. حسنوا اموالکم بالزکاۃ. اپنے مال کا اگر تحفظ چاہتے ہو تو زکوٰۃ نکالو. دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وداووا مرضاکم بالصدقہ. اپنی بیماریوں کا تحفظ، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، بیماریوں کا علاج چاہتے ہو، صدقہ دیا کرو. اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. یہ جو آفتیں اور مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک آفت، ایک کے بعد ایک مصیبت، انسان پریشان ہو جاتا ہے. کہتے ہیں میں تو پریشانی میں آ گیا ہوں، کبھی یہ تکلیف، کبھی کاروبار کا نقصان، کبھی یہ کبھی وہ. آپ فرما رہے ہیں واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. آفتوں اور مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو، بہت زیادہ آفتیں آ رہی ہیں، فوراً دعاؤں میں لگ جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے آگے رونے لگ جاؤ، اللہ سے معافی مانگے. اللہ کیا ہو گیا؟ اللہ مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں. یہ آفتیں میری طرف بہت تیزی سے آ رہی ہیں. اللہ یہ بیماریاں، کبھی ایک بچہ بیمار، کبھی دوسرا بچہ بیمار. اللہ یہ کاروبار، کبھی ادھر نقصان کبھی ادھر نقصان. اللہ یہ دشمنوں کی دھمکیاں، کبھی یہ ٹیکس والے کبھی وہ ٹیکس والے. جو اس طرح کی آفتوں کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں دعائیں بڑھا دو، اللہ کے آگے رونا دھونا بڑھا دو. ہم کیا کرتے ہیں، یہ جب آتی ہیں یا تو ہم عاملین کے پاس جاتے ہیں کہ دیکھیں میرے پر کسی نے کچھ کر دیا، میرے پاس آفتیں آ رہی ہیں. یا پھر ہم اگر کوئی دوسرے ٹیکسیز وغیرہ کے مثلا وکیلوں کے پاس جائیں گے، عدالتوں میں جائیں گے، سب کے پاس چکر لگانے کا ٹائم ہے. اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کے آگے رونے کا ٹائم نہیں ہے. تو بات وہی ہے، ڈاکٹروں کو پیسہ دینا آسان ہے، صدقہ دینا مشکل ہے. دوسرے لوگوں کی منتیں کرنا، وکیلوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنے ٹیکس معاف کروانا آسان ہے، اللہ کے آگے رونا مشکل ہے.
اور اپنی جیب خرچی اور عیشوں میں اپنے ہوٹلنگ میں ہزاروں خرچ کرنا آسان ہے. ہوٹلنگ میں 25,000 30,000 40,000 روپے کا بل بن جاتا ہے کھانے پر، وہ دینا آسان ہے ہر ہفتے بچوں کو لے جا کر. لیکن 2.5% زکوٰۃ یعنی صرف 1 لاکھ پہ 2,500 روپے دینا مشکل ہے. 1,000 پر 250 روپے، صرف 2.5% زکوٰۃ نکالنا مشکل ہے. چھوٹی سی رقم، اور یہی رقم ہسپتالوں میں نکلے گی لاکھوں میں. اور وہ ایک صاحب بتانے لگے، ان کی کل انتقال ہوا سسر کا، ان کی بہن کے سسر کا، تو بتانے لگے کہ ایک دن ایک مشہور اسپتال میں رکھا، نام نہیں لینا چاہیے، کہہ رہے ہیں ایک مشہور اسپتال میں ایک جگہ رکھا، ایک دن کے 80,000 روپے بن گئے، ایک دن کے. تو اس طرح ہمارے پیسے نکلتے ہیں، اس طرح ہم. اور پھر یہ بھی نہیں کہ پیسے جا رہے تو انسان صحت مند ہو رہا ہے، صحت کا یقین ہی نہیں ہے. 20 لاکھ روپے اسپتالوں میں دے کر وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ صرف باڈی کو نکلوانے کے لیے 20 لاکھ روپے دیے ہیں. 20 لاکھ روپے دینا، یہ اس طرح بھی ہو رہا ہے. یہ حال ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال جن کے ذریعے سے ہماری جانوں کا، مالوں کا تحفظ ہو جائے، ہم آفتوں مصیبتوں سے محفوظ ہو جائیں، ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا. یا اللہ آپ کی توفیق سے جو کچھ باتیں کہیں سنی، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. تمام تر گناہوں سے، تمام تر حرام کاموں سے، لقمہ حرام، مال حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہماری اولاد و نسلوں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانوں غیب سے پورا فرما. اللہ ہر طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے، ہر طرح کی بیماریاں، پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ آپ نے ہمیں مال دیا ہے، اس مال کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما. صحیح جگہوں پر ضرورت مندوں کی ضرورتیں پورا کرنے میں ہمارے مال کو اے اللہ قبول فرما لیجیے. اللہ بے یار و مددگاروں، بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے میں اللہ ہمارے مالوں کو قبول فرما لیجیے. قبول ہمیں توفیق نصیب فرما. اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے ہمیں صدقے کے ذریعے سے تحفظ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. دعاؤں کے ذریعے بلاؤں اور مصیبت سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. دعاؤں کا سہارا لینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما. ہم سب کی زندگیوں میں، عمروں میں برکت نصیب فرما. ہم سب کے گھر والوں کو، بچوں کو، اہل و عیال کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، سب کو عافیت نصیب فرما. اللہ عافیت نصیب فرما. ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما. اللہ ان کی مدد فرما. اللہ ان کو سلامتی اور عافیت نصیب فرما. اللہ ان کو کامیابیاں سے رخرویاں نصیب فرما. اللہ ان کی قربانیوں کو اور ان کی شہادتوں کو قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی کریم.